پہلی عورت کا ساتھ دیتے ہوئے کہ تم اس دوسری کو چھوڑو، وہ بھی اپنی ہی بیٹیوں کے اوپر یہ طلاق کی تلواریں لٹکا دیتے ہیں، مگر ان کو اس چیز سے خوف ہی نہیں آتا۔ مگر میں یہاں پر بات کروں گی اس مرد کی جس نے دوسرا نکاح کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو برتری دی ہے، مرد کو طاقت دی ہے، مرد چاہے تو بے شک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر مرد کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے کہ جب میں نے ایک عمل کیا ہے تو میں اس کو دونوں کے ساتھ لے کر چلوں گا۔ یہاں پر آپ اپنی پہلی بیوی کو تمام حقوق پورے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری کو آپ نہیں توجہ دے رہے ہوتے۔ کیوں؟ وہ بھی آپ کی بیوی ہے، بھلے وہ ہزاروں کما رہی ہو، بھلے وہ لاکھوں کما رہی ہو، مگر وہ آپ کی بیوی ہے اور اس کی خواہشات بھلے چھوٹی چھوٹی ہی ہوں، وہ آپ کو پورا کرنی ہے، ان کا آپ کو اللہ کے گھر میں جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے اور اب میں یہ نہیں کر سکتا اور میں اس کو طلاق دے دوں تو یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے یہ ظلم ہے، اور ظلم کا بدلہ پھر جب اللہ دیتا ہے نا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نکاح کو آپ نے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ جب دل چاہتا ہے آپ نکاح کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آپ نکاح کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو نکاح کرنے سے پہلے اور نکاح کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی کہ والدین بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے، پہلی بیوی بچے بھی ہیں، اور اگر آپ نے دوسرا نکاح کیا ہی ہے اور کر ہی لیا ہے تو برائے مہربانی اس کے بھی حقوق پورے کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے سے آپ تک سب کچھ پہنچا دیا ہے، پھر بھی آپ اٹھ کر کہیں کہ میرے ماں باپ ہیں، میری بہنیں ہیں، پہلی بیوی ہے، بچے ہیں، اور اس بیچاری دوسری عورت کو آپ صبر میں ڈال دیں تو یہ غلط ہے۔ میں دوسری عورت کی بات یہ بار بار کر رہی ہوں کہ بہرحال 99% دوسری عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ دوسرا نکاح کرتے ہی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ نے کیا ہی ہے، نبی کی سنت پوری کی ہی ہے، تو اس کو مضبوطی سے تھامیے، اس سنت کو مذاق نہ بنائیں، سنت کو بعد میں معاذ اللہ ٹھوکر نہ ماریں۔ آپ تو سنت کو اپناتے تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہیں کہ میں تو نبی کی سنت پوری کروں گا، مگر بعد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حقوق بھی پورے نہیں کرتے۔ عورت عورت ہے، چاہے پہلی ہے چاہے دوسری ہے، دونوں کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ کو دونوں کی خواہشات پوری کرنی ہے۔ اگر کوئی صبر کرنے والی عورت ہے، جو کہ دوسری وائف جو ہوتی ہیں زیادہ تر صبر ہی کرتی ہیں بہرحال، تو ان پر آپ کو چاہیے کہ کم از کم اتنا بھی صبر نہ ڈالیں کہ وہ صبر کل کو آپ کے اپنے لیے دنیا میں ہی عذاب بنا دیا جائے۔ اللہ کے دیے گئے اس حکمیت کے عہدے کو طریقے سے لے کے چلیں۔ آپ مرد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، جب دوسرا نکاح کیا ہے تو پورے ٹھوس قدمی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں، اس کو بھی معاشرے میں وہی مقام دیں جو آپ نے پہلی بیوی کو دے رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ معاشرے کے ڈر سے، گھر والوں کے ڈر سے، یا کسی کے بھی ڈر سے آپ اس کو اس کے حقوق سے محروم کر دیں۔ ڈر صرف اللہ کا رکھیں۔ جب آپ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو اللہ کے بتائے گئے طریقوں کے ساتھ لے کے چلیں گے نا، تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یقین کریں یہ چیزیں آپ کے لیے فلاح بن سکتی ہیں۔ آپ نبی کے عاشق بنتے ہیں، آپ نبی کے امتی بھی بنتے ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے بھی بنتے ہیں، تو پھر سوچئے نا اپنے نبی کے بارے میں جنہوں نے شادیاں ہی بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے کی اور پھر ان کے حقوق بھی پورے کیے۔ آپ آج کے دور میں دو عورتیں بھی اگر کرتے ہیں تو دونوں کی حقوق پورے کریں، دونوں کے حقوق آپ پر فرض ہیں، یا تو آپ کریں ہی نہ، لیکن اگر کر لیا ہے نا تو پھر دنیاوی کسی وجہ سے اس رشتے کو، اس نکاح کو طلاق میں تبدیل مت کریں۔
آپ کی اپنی بہنیں بھی ہیں، آپ کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں. یاد رکھیے گا، یہ وہ عمل ہے جو بہرحال پلٹ کے پھر ان کی طرف آئیں گے. تو عملوں کو بہترین بنائیں تاکہ ان کے اجر جو ہے نا وہ بہترین بن کے آپ کی طرف پلٹیں. کل کو آپ کی بہنوں، آپ کی بیٹیوں کے شوہر اگر دوسری شادیاں کرتے ہیں، دوسری عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، تو آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھے عمل ہی کیے جائیں. نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین اور پسندیدہ عمل ہے. اس کو اس طرح مت کریں، اس کے ساتھ یہ مت کریں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کی انتہا جو ہے نا وہ آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور یہ کچھ مشکل بھی نہیں ہے، یقین کیجیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ صرف آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون مشکل ہو ہی نہیں سکتے. وہ جو اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے، کریم ہے اور بے حد نرم ذات والا رب ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے مشکل راستے بنا ہی نہیں سکتا. وہ اپنے بندوں کے لیے مشکلیں دے ہی نہیں سکتا. یہ تو بندہ ہے جو خود ہی ہر چیز کو خود اختیار کرتا ہے، خود چوز کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کو مشکل راستے بھی دے دیے ہیں، آسان بھی دے دیے ہیں. چننا تو آپ نے ہے، ان کو اختیار تو آپ نے کرنا ہے. تو بہرحال یہ ظلم مت کریں، یہ ظلم مت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، سخت ناپسند کرتا ہے. آپ اتنا سوچ کر ہی اللہ سے ڈر جائیں کہ اگر آپ کسی سے نکاح کر کے اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، رشتہ داریاں، پہلی بیوی کی وجہ سے اس دوسری عورت کو طلاق دیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہاں پر آپ اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کے لیے خود گڑھا کھودتے ہیں جس میں وہ کل کو گریں گی. تو ان چیزوں کو سمجھیے، ان تکلیفوں کو سمجھیے. یہ نہ ہو کہ آپ ظلم کر کے اپنی زندگی میں واپس آ جائیں. آپ تو ظلم کر دیں گے، یہ نہ کیجئے. آپ تو ظلم کر دیں گے، مگر یاد رکھیے وہ جس پر ظلم کیا ہوگا نا وہ مظلوم بن جائے گا. اور اگر وہ مظلوم بن گیا تو پھر آپ کا دین، دنیا اور آخرت، دنیا میں تو پھر آپ کی دنیا برباد ہے. پھر آپ کی ہی نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ سے جڑے رشتوں کی بھی دنیا برباد ہے. اگر آپ کی بہنیں ہیں تو ان کی بھی دنیا برباد. اگر آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں تو ان کی دنیا بھی برباد. یہ جو پہلی عورتیں دوسری عورتوں کو طلاق دلواتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں، یہ تو اس چیز کو لکھ کے رکھ لینا کہ اگر آپ نے کسی کو گھر نہیں بسانے دیا تو آپ کا اپنا گھر کیسے بسے گا. مگر پھر بھی نہ تو عقل ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے. یہاں پر ثابت قدم رہنا ہے مرد کو. یہاں پر مرد کو مضبوط ہو کر رہنا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا. تو یاد رکھیے مظلوم جو ہے نا اس کے ساتھ تو پھر جو ظلم ہے نا اس کی تو پھر آپ اس ظلم کی انتہا تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے.